چور اور قاضی کا مکالمہ۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی انطاکیہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے دھر لیا۔ چور نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں شہر کا قاضی بھی ہوں، لہذا مجھ پر رحم کرو۔ چور نے کہا الحمدللہ، ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنا نقصان پورا نہ کر سکے، اس کے بجائے آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ اگر اس کو میں لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جا کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا خدا کے بندے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، بس جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اس پر اللہ کی لعنت۔ تو اے چور، ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو راستے میں لوٹنا یہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور دین نہیں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو چوری سے منع کرتا ہوں کہ مبادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لعنت والی وعید میں آپ شامل نہ ہو جائیں۔ چور نے کہا میری جان، یہ حدیث مرسل ہے جو شافعی کے ہاں حجت نہیں، اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل خلاش ہو، فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہوں اور ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک اور حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں سے کھانا حلال ہوتا۔ نیز علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہے، اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں، لہذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا اچھا، اگر معاملہ ایسا ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، وہاں میرے غلام اور خدام نے آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چور نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی حالت اس وقت پرندے کی مانند ہے جو ایک دفعہ پنجرے سے نکل گیا پھر اسے پکڑنا مشکل ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ چور نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع رحمت اللہ علیہ سے سنی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنی کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے کہ مجبور آدمی زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہذا فضول بحث سے پرہیز کریں اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دیں۔ قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنی سواری، اپنا مال، کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا شلوار بھی اتار دیں۔ قاضی نے کہا اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں، پلیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی، جب
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے سطر کو دیکھے۔ چور نے کہا کہ آپ اس کا بالکل غم نہ کریں کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ کہ مالک رحمت اللہ علیہ نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں نافع رحمت اللہ علیہ سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو۔ نیز امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہیں، مگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے بلکہ متفرق پڑھیں گے اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کے سطر پر نظر نہ پڑے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اور سطر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی، اول تو وہ سند درست نہیں، اگر مان بھی لیں تو وہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کسی کے سطر کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور فی الوقت ایسی حالت نہیں، اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہگار نہیں کیونکہ آپ حالت اضطراری میں ہیں، خود بے پردہ نہیں ہو رہے بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، لہٰذا بحث مت کریں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ قاضی نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے، ہم تو جھگ مار رہے ہیں، جو کچھ تجھے چاہیے لے پکڑ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یوں چور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ کتاب الازکیہ لابن الجوزی صفحہ نمبر 379 سے لیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔